مولا آپ سب کی خیر فرمائے۔ مولا جتنے بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ صدقہ سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ جو ہے وہ ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ مومنین اطمینان رکھیے گا، پڑھنے والے کافی حضرات جو ہیں وہ آج کی لسٹ میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ العزیز جناب ملک غلام جعفر طیار صاحب آپ بحیرہ وہ انشاءاللہ العزیز ممبر پاک کے پاس موجود ہوں گے۔ ان سے قبل ہمارے انتہائی واجب الاحترام ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، انتہائی مخلص عزادار ذاکر اہل بیت، شاعر آل عمران ذاکر جناب سید تاثیر عباس شمسی صاحب آپ ڈھلیانہ وہ مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ بعظمت سیدہ صلوات پڑھیں۔ درود سارے صاحبان پڑھ دیں بلند آواز کے ساتھ، اللہم۔ اب آپ کافی تشریف رکھتے ہیں، کوشش کریں صلوات ایک ہی پڑھیں اور بلند آواز کے ساتھ، اللہم محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی دامن خالی نہ جائے۔ میرے مالک جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق کے حمد ہے، درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان بنایا، جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو دور بنایا، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ دعا کروں آل محمد کا اللہ آپ تمام مومنین کا اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کے انتظام انصرام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بارگاہ عزی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ میں پاک نوکری کا آغاز کروں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہات ہیں صاحبان کی کہ پاک ذکر شروع کیا جائے۔ صدا سکھی رو، صدا آباد رو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو۔ عزت بری مجلس جاری تھی، میرے بعد جاری رہے گی۔ ہزارہ گنا بہترین پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ گئے، ہزارہ گنا بہترین پڑھنے والے تشریف رکھتے ہیں۔ بابا قبلہ جناب غلام جعفر طیار بحیرہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ بالکل قریب سے آپ کے بعد آپ کے سامنے موالیان حیدر قرار کے سامنے اپنی موضوع کی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ ہے نا توجہات سرکار؟ تھوڑا جو سبق پڑھ سرکار رسالت مآب معراج پر گئے۔ محسن بھائی دعا کرنا، کوشش کرنا تھوڑا تھوڑا نال تعمل کرنا، نال بول دے آنا۔ سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، معراج سے پلٹ کے واپس آئے۔ بہت طیب شاہ جی اپنے گفتگو کا آغاز کر دیا، بالکل قریب سے آ کے بات شروع کی ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت رسالت مآب معراج پر گئے، معراج سے سرکار پلٹ کے واپس آئے۔ رات گزری دن چڑھا، بھائی جان دعا کرنا، رات گزری دن چڑھا، قطار ہا قطار لوگ نبی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، قطار ہا قطار لوگ نبی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ قطار میں سے سنی جی ایک بندہ سامنے آیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حسنین کے نانا سنا ہے رات آپ عرش پر گئے تھے۔ آپ بولیں گے تو میں اگلا لفظ کہوں گا سرکار۔ بھائی جان بابا جی لفظ ہی ہوتے ہیں، خطیب واعظ شاعر کے پاس سارا دار و مدار ہمارا لفظوں پہ ہوتا ہے۔ لو میں لفظ پہلا آپ کے اپنے گفتگو کا اپنے حصے کی نوکری کا پہلا لفظ آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں۔ داد جانے واہ جانے تے غازی شہنشاہ جانے۔ بندہ آیا سامنے رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا حسنین کے نانا سنا ہے رات کو آپ عرش پر گئے تھے۔ توجہ ہو سرکار تلفظ آکھاں، حسنین کے نانا سنا ہے رات آپ عرش پر گئے تھے۔ رسول نے مسکرا کے کہا ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو پڑتا ہے۔ بولے ہو جڑا بول سنگدہ ہوئے یار، اور جڑا کوشش کر سنگدہ ہوئے۔ فرمایا میرے بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا پڑتا ہے۔ بندہ پیچھے ہٹا، ایک اور سامنے آ گیا، سرکار دعا کرنا۔ بندہ پیچھے ہٹا، ایک اور سامنے آیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حسنین کے نانا سنا ہے رات کو آپ کی فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی، سنا ہے
رات کو آپ کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی؟ رسول نے کہا ہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ یا رسول اللہ آپ کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی؟ رسول نے مسکرا کے کہا ہاں میرے بچوں کے نوکر جو ہیں ملنا جلنا پڑتا ہے۔ بولے ہو جڑا بول سکتا ہوئے یار، جڑا کوشش کر سکتا ہوئے بھائی تھوڑا تعاون کر دیو میرے نال، میرا ویر مکا جلدی۔ فرمایا میرے بچوں کے نوکر جو ہیں، پچھلے صاحبان بزرگ کو دعا کرنا، فرمایا میرے بچوں کے نوکر جو ہیں ملنا جلنا پڑتا ہے۔ بندہ بابا طیب شاہ جی پھر پیچھے ہٹا، ایک اور سامنے آ گیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حسنین کے نانا سنا ہے رات کو آپ کی اللہ کے ساتھ 10,000 باتیں ہوئیں؟ رسول نے کہا ہاں 10,000 باتیں ہوئیں۔ اس نے کہا مولا مثلاً کس موضوع پہ؟ رسول نے کہا جب باتیں 10,000 تھی تو موضوع بھی ہزاروں تھے۔ اس نے کہا مولا مثلاً کس موضوع پہ؟ رسول نے مسکرا کے کہا کبھی اذان کی بات، کبھی نماز کی بات، کبھی دن کی بات، کبھی شب کی بات، کبھی اصول کی بات، کبھی فروع کی بات، کبھی ستاروں کی بات، کبھی پہاڑوں کی بات۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب وحدت کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام نہ لیا ہو۔ انشاءاللہ گل سمجھا لو، انشاءاللہ بولے مل گئے حیدری۔ فرمایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، فرمایا 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام نہ لیا ہو۔ 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں بابا طیب شاہ جی بندے رسول کے پاس آتے رہے، سوال پہ سوال کرتے رہے، جواب لیتے، سوال کرتے جواب لیتے رہے۔ بیچ مجمع سے سرکار علی مرتضیٰ آگے بڑھے رسول کے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے سرکار رسالت مآب سے مخاطب ہو گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ سرکار رسول خدا سے مخاطب ہو گئے تھے، میرے رسول میں کب سے دیکھ رہا ہوں بندے آتے ہیں سوال پہ سوال کرتے ہیں جواب لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں بتا دیتا ہوں کیا کیا نہ ہوا، کیا ہوا ہر بات بتا دوں، کس طرح سے کٹی یہ آپ کی رات بتا دوں، یا آپ بتاتے ہیں رسالت کی زبان سے، یا میں پھر شب معراج کے حالات بتا دوں۔ بولے ہو جڑا بول سکتا ہوئے یار، جڑا کوشش کر سکتا ہوئے، یا آپ بتاتے ہیں رسالت کی زبان سے، یا میں پھر شب معراج کے پردہ وحدت کے قریب پہنچا میرا محمد۔ سرکار توجہات ہوں، پردہ وحدت کے قریب پہنچا میرا محمد۔ پردے کے اندر سے آواز ہے ادھر منی قریبا، سرکار محمد مصطفیٰ پردے قریب پہنچ گئے، اللہ میاں سے مخاطب ہو گیا تو میرے اللہ ابھی تک جو تو نے مجھے حکم کیے ہیں، توجہات ہیں سرکار، میرے اللہ ابھی تک جو تو نے مجھے حکم کیے ہیں وہ سارے ہی جبرائیل کی زبان کے ذریعے میں محمد تک پہنچتے رہے ہیں۔ میرے اللہ آج کوئی خاص بات تھی؟ سرکار توجہات ہو تو لفظ کہیں میرے کو محسن بھائی، آج میرے اللہ آج کوئی خاص بات تھی جو اتنا بڑا انتظام اتنا بڑا انسلام کیا؟ آواز توحید آئی، میرے محبوب تجھ کو تو معلوم ہے تجھ سے بڑھ کے کوئی بھی پیارا نہیں، تجھ کو تکلیف دی فقط اس لیے آج خلوت نہ ہو پھر گزارا نہیں۔ میرے محبوب بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی، بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی، تبھی روح الامی کو اتارا نہیں۔ نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں، نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو، نوکروں کے ذریعے نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں۔ نوکروں کے سرکار نوکر ان تو ہر بندہ آتا رہتا ہے کہ میں نوکر میں نوکر میں نوکر، انشاءاللہ وہ لجپال آکھن کہ تو میرا نوکر۔ سرکار تو جو ہے ہم تو کہتے رہتے ہیں نا، ہم تو صرف نام لے رہے ہیں، نوکر وہ جنہیں آل محمد کہے کہ تو میرا نوکر۔ اور کیسے کیسے لوگ گزر گئے ہیں، شہید محسن نقوی صاحب وہ فرما گئے تھے ہر نوکر ہی عجیب اس گھر کا۔ آؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آؤ انتظار مکمہ ہے، عزت امام عالی مرتبت ذاکر عظام سرکار جناب جعفر طیار بھیرا صاحب استاد محترم تشریف لیں، بالکل انتظار مکمہ، آخری بات بیان تمام۔ سرکار آخری بات میں گیا، نوکر وہ جنہیں آل محمد کہے کہ تو میرا نوکر، قبلہ ہے جاز کے آخری ایک 2 منٹ تے سلام جانتا تمام۔ نوکر وہ جنہیں آل محمد کہے کہ تو میرا نوکر۔ اور کیسے کیسے لوگ گزر گئے ہیں، شہید محسن نقوی صاحب وہ فرما گئے تھے ہر نوکر ہی عجیب اس گھر کا، ہر نوکر کا اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اپنی کیفیت، کوئی سورج کو چڑھنے نہیں دیتا تو کوئی اترنے نہیں دیتا۔ آئی مسد کیا جاؤں، قبلہ دعا کریے گا، قبلہ دعا کریے، کوئی آخری بات بیان تمام، کوئی سورج کو چڑھنے نہیں دیتا تو کوئی اترنے نہیں دیتا، کوئی بادلوں پہ سواری کرتا ہے تو کوئی جنت سے کھانے منگواتا ہے۔ معذرت نال وہ بھی اس گھر کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا بلال، اور بلال کی سرکار جلدی دنال بلال کی نہ شکایت لے کے کچھ لوگ آئے رسول کے پاس، انہوں نے رسول کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا نوکر ہے نا بلال،
یہ کل سے اذان نہ دے. تو جو ہے سرکار, یہ جو نوکر ہے نا بلال, یہ کل سے اذان نہ دے. رسول نے کہا واہ چودھری ہو, کیوں خیر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اذان نہ دے, اس کا رنگ کالا ہے. فرمایا اچھا یا رسول اللہ, بھائی جان دعا کریں, یا رسول اللہ صرف اس کا رنگ ہی کالا نہیں, اس کے ہونٹ موٹے ہیں. فرمایا اچھا یا رسول اللہ صرف اس کے ہونٹ ہی موٹے نہیں, اس کی زبان میں لکنت ہے. فرمایا اچھا یا رسول اللہ صرف لکنت ہی نہیں, یہ رک رک کے بولتا ہے, اذان غلط دیتا ہے, اشہادو کا سہادو بولتا ہے, شین. میں وضاحت سے بھائی جان سرکار وین دینا تفصیل جا وین دینا موگ حصے دی نوکری زندگی باقی تے آخری بات کر کے جناب میں سرکار قبلہ دے حوالے ممبر کراں. وہ گئے, رسول نے بلال کو بلایا. بلال کو بلا کے رسول نے کہا بلال کچھ لوگ آئے تھے تیری شکایت لے کے, کچھ لوگ آئے تھے تیری شکایت لے کے, اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بلال کل سے اذان نہ دے. بلال نے قدموں پہ ہاتھ لگائے, یا رسول اللہ آپ نے تو نہیں کہا نا. رسول نے کہا بلال میں نے نہیں کہا, وہ لوگ کہہ رہے تھے تیرا رنگ کل ہے. بلال نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی خود بنایا ہے. رسول نے کہا بلال میں نے نہیں کہا, وہ لوگ کہہ رہے تھے تیرے ہونٹ موٹے ہیں. بلال نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی خود بنایا ہے. بلال نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی خود بنایا ہے. رسول نے کہا بلال وہ کہہ رہے ہیں تو اذان غلط دیتا ہے, اشہادو کا سہادو بولتا ہے. آخری بات بیان تمام. بلال تو وہ کہتے ہیں تو اذان غلط دیتا ہے, اشہادو کا سہادو بولتا ہے, شین کو سین بولتا ہے. بلال یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, بلال شین پہ ہوتے ہیں, تو تین نقطے جوڑ دے, بلال تیرا کام ہو جائے گا. بلال نے قدموں پہ ہاتھ لگائے, کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہا حسنین کے نانا مجھے تیری نبوت کی قسم مجھے پتہ ہے, میں رک رک کے بولتا ہوں پھر بھی حسن حسین مجھے چاچا بولتے ہیں. میں نے تاریخ عرب میں ایسے زبان دراز لوگ دیکھے ہیں جنہیں حسن حسین ملنا تک پسند نہیں کرتے. ہاتھ ہے تو کرو جا مل کے حیدری.